الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماهي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام المحمود والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله الكرماء والشرفاء وأصحابه أهل التقى والنقى والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ بڑی برکت والی رات ہے، آوازوں کو کھول لیں، آج وقت ہے آواز بلند کر لیں، کل پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو آج بولے گا کل آواز اسی کی نکلے گی۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں، پھر حضور کی آمد کی رات ہے، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ماحول کچھ ٹھنڈا نظر آ رہا ہے، سابقہ ہماری محفلوں میں قمر بھائی کی نعت پہ یہ عالم ہوتا تھا کہ مجبوراً بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ جوش ہوتا تھا۔ آج
اس وقت بھی مجھے آپ کچھ ٹھنڈے ہی لگ رہے تھے، یا تو پھر ایمان کمزور پڑ گیا ہے یا حضور کی محبت کمزور پڑ گئی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زمانے کی صورتحال نے ہمیں کمزور کر دیا ہے تو حضور کے دیوانے کبھی حالات سے کمزور نہیں ہوا کرتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خوبصورت موضوع آج کی رات میں جو سجدہ بھی ہے، جس انداز میں ہماری محفلیں ہوتی ہیں اسی طرح ہم نے چلنا ہے۔ آسان سا موضوع ہے جس پہ ہم نے بولنا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کے نام نامی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ہم نے کچھ چند ایک اپنی ایک طالب علمی ناقص علمی کے مطابق اپنے بزرگوں سے جو سیکھا، جو ان کی کتابوں سے حاصل کیا، اس پر چند ایک اپنی قسمت کے ستارے ہم نے چننے ہیں، اور اس سے محروم آپ نے بھی نہیں رہنا۔ نام محمد خود بتاتا ہے کہ میلاد ہر سال آتا ہے، بلکہ ہر دن آتا ہے، بلکہ ہر لمحہ آتا ہے، ہر آن میں آتا ہے۔ نام محمد بتاتا ہے۔ جب ہم لغت کی کتابوں کو کھولتے ہیں، ان کے مطالعے میں جاتے ہیں، ان میں اپنی وساطت کے مطابق تلاش کرتے ہیں، تو عربی لغت ہمیں بتاتی ہے کہ نام محمد جو حمد سے لیا گیا، اس کا معنی جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے الذی یحمدہ حمدن بعد حمدن۔ نام محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی ایک دفعہ حمد کی جائے، پھر حمد کی جائے، پھر حمد کی جائے، پھر تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے، زبان تھک جائے، ان کی تعریف مکمل نہ ہو، جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرمایا حمد کے بعد حمد کی جائے، تعریف کے بعد تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے۔ یہ ہے محمد کا لغوی معنی۔ ہم کہتے ہیں حضور کو یا رسول اللہ۔ کچھ ایسی برادری ہے جو یا رسول اللہ کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، بلکہ وہ کہتے ہیں محمد کہو۔ یہ کہتے ہیں کہ کہو محمد، لیکن منکر ایسے ہیں کہ ادھر کہتے ہیں محمد کہو، ادھر کہتے ہیں ایک دفعہ میلاد ہو گیا، میلاد نہ کرو۔ تم اپنا جو نام منہ سے لے رہے ہو اسی کا ترجمہ کر کے بتا دو، یہی نام تمہیں بتا رہا ہے۔ میلاد ایک دفعہ نہیں، یہ کائنات 1000 مرتبہ بنے، پھر لاکھوں اور کروڑوں سال یہ کائنات چلتی جائے، اور پھر بھی نام محمد کی بار بار حمد کی جائے، حق پھر بھی ادا نہیں ہوا، ابھی بھی محمد کہتا ہے، بار بار پھر تعریف کرتے ہیں۔ یہ نام محمد ہے۔ اگر یہ ماننا ہے تو پھر تم بھی بار بار تعریف کیا کرو۔ ہم بار بار میلاد کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں، رب نے تو نام ہی ایسا رکھ دیا، رب نے کہ ان کی تعریف ایک دفعہ نہیں۔ ہم نے رب کے دربار میں التجا کی، یا اللہ
یہ فرشتے تیری تعریف کرتے ہیں، یہ انسان تیری تعریف کرتے ہیں، یہ حیوان تیری تعریف کرتے ہیں، جمادات تیری تعریف کرتے ہیں، نباتات تیری تعریف کرتے ہیں، آسمان تیری حمد کرتے ہیں، زمین تیری حمد کرتی ہے، یہ ہوا تیری ثنا پڑتی ہے، یہ فیضات تیری ثنا پڑتی ہے، یہ شبنم تیرے گن گاتی ہے، درخت کا ہر پتا تیرے گن گاتا ہے، پانی کا ہر ذرہ تیری تعریف کرتا ہے، ریت کا ہر قطرہ ہر ذرہ تیری تعریف کرتا ہے، مٹی کا ہر ٹکڑا تیری تعریف کرتا ہے، کائنات کا چرند پرند، کائنات کی ساری مخلوق تیری تعریف کرتی ہے۔ تو نے نام رکھا اپنے یار کا محمد، تجھے اپنا نام محمد رکھنا چاہیے، کیونکہ بار بار تعریف تیری ہوتی ہے، کائنات تیری تعریف کر رہی ہے، تیرے گن گا رہی ہے۔ یا اللہ نام محمد تیرا ہونا چاہیے، یا اللہ تعریف بار بار تیری، کائنات صرف تیری تعریف کرتی نہیں، تیری سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتے ہیں، تیری تعریف کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں، تیری اور سب سے افضل تعریف انبیاء ہے، تیری تعریف کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں، سارے انبیاء کی مخلوق تیری تعریف کرتی بھی ہے کرواتی بھی ہے، کائنات کی ہر چیز تیری تعریف کر رہی ہے۔ تو اپنا نام محمود رکھ لیا، اپنے پیارے کا نام محمد رکھ لیا، محمد تو تجھے جچتا تھا۔ رب فرماتا ہے میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ کائنات کچھ اس طرح کی ہے کہ میری تعریف نہ ہوگی، میرے یار کی تعریف ہوگی۔ یہ کائنات کچھ اس طرح کی ہے، میری تعریف نہ ہوگی، میرے یار کی تعریف ہوگی۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا تھا، نام محمد اس وقت بھی تھا، مواہب لدنیا میں موجود ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے ارادے سے پہلے 20 لاکھ سال اللہ نے نام محمد کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا۔ رب اس وقت بھی فرما رہا تھا محمد، لیکن اس وقت رب کی تعریف کرنے والا کائنات میں کوئی نہ تھا۔ پھر اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کا محبوب رب کی تعریف کرتا ہے، رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے کل قیامت جب آئے گی، اسرافیل سور پھونکیں گے، ساری کائنات مک جائے گی، ختم ہو جائے گی، نہ کوئی ذی شعور ہوگا، نہ کوئی ذی عقل ہوگا، نہ کوئی ذی روح ہوگا، ساری کائنات مک جائے گی۔ 40 سال ایسے گزرے گے، 40 سال کے بعد جو ہے پھر اسرافیل سور پھونکیں گے، اللہ ان کو اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا، وہ سور پھونکیں گے۔ اب اس کائنات نے اٹھنا ہے، رب فرماتا ہے 40 سال ایسے گزریں گے جس میں میں خدا ہوں گا اور کچھ نہ ہوگا، میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اپنے یار کی تعریف کرنے والا میں خود ہوں گا۔ فرمایا اس لیے کہ ایک ایسا وقت تھا میری تعریف کرنے والا کوئی نہ تھا، میرے یار کی تعریف ہو رہی تھی۔ ایک ایسا وقت ہوگا میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے یار کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ علامہ صاحب کو جگہ دے دیں، آگے آنے دیں، آجو۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں، لیکن میرے یار کی تعریف ہو رہی ہوگی، اور حکمت سمجھ آ گئی ہوگی، اسی وجہ سے میں نے اپنے یار کا نام محمد رکھا ہے، اپنا نام محمود رکھا ہے۔ یہ ہے محمد، یہ نام چنا ہوا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی امتیں بھی آئیں، ان کی لوگ چن چن کر اپنے بچوں کے پیارے پیارے نام رکھتے تھے۔ کسی کے دل میں خیال نہ آیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، تورات و انجیل میں حضور کی صفات میں نام محمد ذکر بھی کیا گیا، پھر بھی کسی کو خیال نہ آیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں۔
तौरात में भी हुजूर का नाम मोहम्मद मौजूद है, इंजील में भी नाम मोहम्मद मौजूद है। किसी को फिर भी अल्लाह ने ये ज़हन में आने ही नहीं दिया कोई नाम मोहम्मद रखे, क्योंकि कल जब मेरा महबूब मोहम्मद आएगा किसी को ये ना पूछना पड़े कि जिसने ऐलान नबूवत किया है वो कौन सा मोहम्मद है। जिस तरह वो लासानी है उनका नाम भी लासानी है, जब लबों पे मोहम्मद का नाम आए पता चले वही नाम है जो अल्लाह ने लाखों सालों से चुन कर रखा हुआ था। किसी के ख्याल में नहीं आया, किसी के इरादे में नहीं आया, किसी ने मोहम्मद नाम रखा नहीं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में उनके घर में ये फूल खिलता है, आते हैं, नाम रख देते मोहम्मद। खानदान वाले आ गए, हजरत क्या हुआ, बेटे का नाम क्या रखा? जो पोता था बेटा भी था, नाम क्या रखा? फरमाया मोहम्मद। अरबों में उस वक्त बहुत ज़्यादा रवाज था, अरबों की तारीख पढ़ लें। बेटे का नाम है तो बाप का कोई और, फिर दादे वाला नाम, फिर पोते का, फिर आगे परदादे वाला नाम पोते का, वही नस्ल में नाम चलते थे। इस नस्ल में फलां का ये नाम है, वो फौत हो गया, वो अपने बेटे का रख दिया, वो फौत हुआ, वो पोते का रख दिया। इस तरह नस्ल दर नस्ल चल रहे थे। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ है, इस नाम वाला तो कोई हमारे ख़ानदान में है ही नहीं, ठीक है, नाम किधर से लिया है? फरमाया इस नाम वाला नहीं तो इस काम वाला भी हमारे ख़ानदान में नहीं है। अगर इनका नाम पहले नहीं तो इनका काम भी पहले नहीं है। इन जैसा ख़ानदान में कोई होता तो नाम मोहम्मद होता। क्यों? लोगों ने जब पूछा ना, हज़रत मोहम्मद का माना तो है तारीफ़ किया हुआ, कहा मुझे लगता है मेरे इस पोते की तारीफ़ शर्क वाले भी करेंगे, गर्ब वाले भी करेंगे, ज़मीन वाले भी करेंगे, आसमान वाले भी करेंगे। ये क्यों कहा? अभी हुजूर की विलादत न हुई थी, हुजूर के दादा जान ने एक ख्वाब देखा। फरमाते सोया हुआ था, ख्वाब में देखता हूँ मेरी पुश्त से एक चांदी की जंजीर निकली, वो इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसका एक किनारा आसमानों तक पहुँच गया, दूसरा किनारा ज़मीन पर था। एक किनारा शर्क में था, दूसरा गर्ब में था। ये मंजर जब मैंने देखा तो वो सिमट आई, जब सिमट आई तो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई, और दरख्त भी वो जो नूरी था, उसके हर पत्ते से नूर की लाटें निकल रही थी। वो नूरानी दरख्त जो है वो मेरी नज़रों के सामने था। मैंने देखा कि शर्क वाले भी, गर्ब वाले भी, सारी मखलूक उस दरख्त से प्यार करना शुरू हो गई है, उसको अपना महबूब बना लिया है। जब बेदार हुआ तो मैं ख्वाब की ताबीर बताने वालों के पास गया। मुझे उन्होंने बताया कि तेरी सुल्ब में, तेरे आंगन में, तेरे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसकी तारीफ आसमानों में भी होगी, ज़मीनों में भी होगी, जिससे मोहब्बत करने वाले रूहें ज़मीन पे फैले हुए होंगे, जिससे मोहब्बत करने वाला सारा जहां होगा, जिससे प्यार करने वाला सारा जहां होगा, और जहां भी कोई रहता होगा उसके प्यार में खैचा आएगा और आपके घर की तरफ आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, मक्की की आमद, तोहा की आमद, यासीन की आमद, लजपाल की आमद, मीठे की आमद। फरमाया इसलिए ये इस जहां में चुना हुआ है। दूसरा भी 6 माह का हमल सैयदा आमना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में था। फरमाती है मेरे पास अजीब अजीब मखलूक आती थी, कभी हवा मुझे सलाम पेश करती है, कभी बादल गुजरता हुआ सलाम कर जाता है, कभी जो है आसमान से नूर उतरता है आके सलाम के नजराने पड़ते हैं, कभी मैं किसी पहाड़ के पास से गुजरती हूँ मुझे सलाम करना शुरू कर देते हैं, कभी मैं किसी कुएं में जाती हूँ उसका पानी उमड़ कर किनारे पे आ जाता है मुझे सलाम कहता है, कभी किसी दरख्त के पास से गुजरती हूँ वो दरख्त सलाम करना शुरू कर देता है, कभी किसी रास्ते पे चल रही होती थी वो रास्ता मुझ में सलाम पढ़ना शुरू कर देता था, यहाँ तक कि जिधर भी जाती थी दरूद और सलाम की सदाएं सुनती थी। आखिर वजह क्या थी? एक दिन आसमान से कुछ फरिश्ते उतरकर मेरे आंगन में आए और मुझे आकर सलाम देते हुए, मुझे सलामी पेश करते हुए कहने लगे ऐ आमना तुझे मुबारक हो जिस अमल से तू हमला है, तेरे पेट में जो नूर है जब ये जन्म लेगा अल्लाह
اللہ کے فرشتے بھی ادھر جھک جائیں گے، اور یہ آسمان کے ستارے بھی ادھر جھک جائیں گے، یہ سورج بھی جھک کر آئے گا، یہ آسمان بھی جھکے گا، یہ کعبہ بھی جھکے گا، اس کی حمد شرق میں بھی ہوگی، اس کی حمد غرب میں بھی ہوگی، ان کی تعریف پہلے آسمان میں بھی ہوگی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اللہ کے عرش پر اور تحت الثری تک ہر طرف اس کی تعریف ہوگی۔ ہم تمہیں کہتے ہیں جب پیدا ہو ان کا نام محمد رکھ دینا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آ رہی ہے یہ صدا، نعرہ رسالت۔ شیخ سے باجو آگے، آپ کی صدارت کی سیٹ خالی ہے۔ صدر محفل ہمیشہ اختتام پر ہی آتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت یہ سیدہ فرماتی ہے مجھے 6 ماہ کے حمل میں بتا دیا تھا کہ ان کا نام محمد رکھنا۔ اللہ نے خود القاء فرمایا تھا جناب عبد المطلب کے دل پر کہ نام محمد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اچانک ان کے دل میں آ گیا، خیال میں آ گیا، پہلے کسی خیال میں نہیں آیا تھا، اب کیسے آ گیا؟ یہ خیال میں نہیں آ گیا، یہ کمال میں آ گیا، ادھر سے اتر کر آیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ آگے ہیں جن کا نام محمد ہے، اس لیے ان کا نام محمد ہی رکھنا ہے۔ کیوں؟ محمد وہ ہوتا ہے جن کا میلاد بار بار ہوتا ہے، جن کا میلاد، جن کا ذکر بار بار ہوتا ہے، جن کی حمد بار بار ہوتی ہے۔ اب تم کیسے روک سکو گے؟ کیسے روک لو گے؟ کچھ بھی کر لو، حضور کا میلاد پھر بھی ہوگا۔ اب تم یہی فتویٰ زیادہ سے زیادہ لگاؤ گے کہ محمد کا میلاد نہ کرو۔ اللہ نے کچھ نظام ہی ایسا بنا دیا ہے، جس طرح کچھ لوگ تھے نا، لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ وہ جو بڑے بڑے فتوے لگانے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کہنا، بندہ مشرک ہو گیا۔ اب وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ یہ کر رہی ہے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے فلاں کارکن نے یہ کہہ دیا۔ ان کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم اپنے عقیدے کی بھی دھچیاں اڑاتے جا رہے ہیں۔ عقیدہ تھا کہ شرک ہے، لیکن پھر بول جاتے ہیں کیونکہ نام ایک ایسا آ گیا، اب بولنا پڑتا ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں، نام لے گئے۔ اللہ نے فرمایا کوئی اپنا ہو کوئی بیگانہ ہو، اس میں کوئی ماننے والا ہو کوئی انکار کرنے والا ہو، کوئی کافر ہو کوئی ہندو ہو کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو کوئی یہودی ہو، جہاں بھی رہنے والا ہو، جب میرے محبوب کا نام زبان سے لے گا تو تعریف ہو ہی جائے گی۔ کہنا تو یہی پڑے گا محمد۔ وہ قریش مکہ سے بڑا کوئی کافر کیوں نہ ہو، وہ ابو جہل کیوں نہ ہو، ابو لہب کیوں نہ ہو، وہ عتبہ اور شیبہ کیوں نہ ہو، جب بولتا ہے تو کہتا ہے وہ محمد گزر رہے ہیں۔ بولتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ جو بولا ہے اسی کا ترجمہ کر دے کہ محمد وہ ہے جن کی تعریف بار بار ہوتی ہے۔ تو ان کی مذمت کرنا چاہتا ہے، منہ سے محمد نکلتا ہے کیونکہ یہ تیرا ارادہ ہے، تو مذمت کرنا چاہتا ہے یہ رب کا ارادہ ہے، رب تعریف کروانا چاہتا ہے، تو جتنا بڑا منکر کیوں نہ بن جا، پھر بھی تیرے گھر میں میرے محبوب کی تعریف ہوتی رہے گی۔ محمد تو کہہ رہا تعریف ہو جائے گی، اتنا ہی کافی ہے۔ تو محمد تو کہہ، تو احمد تو کہہ۔ اچھا پھر یاد رکھیں، پہلی کتابوں میں حضور کا زیادہ نام مشہور جو تھا انجیل میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ ایک ایسی امت کی ہے، شان میں نے پڑھی ہے، اس کی تعریف بیان کی۔ اللہ نے فرمایا وہ امت میرے احمد نبی کی ہے۔ حالانکہ اس کائنات کو بننے سے 20 لاکھ سال پہلے محمد نام چن لیا گیا، لیکن اگرچہ قرآن بھی قدیم ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے تورات پہلے آئی، زبور پہلے آئی، انجیل پہلے آئی، قرآن بعد میں آئی۔
جس طرح نبی پہلے آئے دنیا میں، ان کی کتابیں بھی پہلے، امام الانبیاء بعد میں آئے، کتاب قرآن بھی بعد میں آئی، اللہ نے یہ انداز بتا دیا کہ میرا محبوب پہلے احمد پھر محمد۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف۔ تو تعریف آپ کسی کی اتنی کریں گے جتنا اس کو جانتے ہیں۔ اب میں ایک شخص کو جانتا ہی نہیں، پہلی دفعہ اس کو میں نے دیکھا ہے، میں اس کی کتنی سی تعریف کر لوں گا؟ وہ میرے سامنے بولے گا، خطاب کرے گا، مجھے اس کا علمی قد کاٹ پتہ چلے گا، اس کا تعارف کروں گا، اس کا خاندان پتہ چلے گا، اس کے علاقے کا پتہ چلے گا، اس کے ساتھ کچھ رہوں گا تو اس کا پتہ چلے گا۔ تعریف اتنی کوئی کرتا ہے جتنا وہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار سے زیادہ مجھے کوئی جانتا نہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے میرا یار جانتا ہے، اس لیے وہ احمد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میری تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اس سے بڑھ کر مجھے جانتا ہوگا تو اتنی تعریف کرے گا، سب سے زیادہ جاننے والا میرا یار ہے، اسی لیے وہ احمد ہے۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ تعریف کرنے والا، جس طرح میرے احمد نبی میری تعریف کر سکتا ہے، نہ ایسی تعریف میرے آدم کر سکتے ہیں، نہ میرے نوح کر سکتے ہیں، نہ میرے ابراہیم کر سکتے ہیں، نہ موسیٰ کلیم اللہ کر سکتے ہیں، نہ عیسیٰ روح اللہ کر سکتے ہیں۔ میرے احمد نبی جتنا مجھے جانتے ہیں اتنا کوئی جان نہیں سکتا۔ عرش معلیٰ تک جانے والے احمد نبی ہے اور کوئی گیا نہیں، میرے قرب میں رہنے والے احمد نبی ہے اور کوئی رہا نہیں۔ اس دنیا کو اسے بننے سے پہلے میرے نور کے ساتھ متصل ہو کر رہنے والے میرے احمد نبی ہے، اور کسی کو اتنا قرب ملا نہیں جن کو میں نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے، اس سے زیادہ کوئی جانتا نہیں، پھر ان سے زیادہ کوئی تعریف کر سکتا ہی نہیں، اسی لیے میں نے ان کا نام پہلے احمد رکھا ہے۔ جب وہ تعریف کر رہے تھے پھر میں نے ان کی اتنی تعریف کر دی ہے، زمانہ ان کی تعریف میں لگا دیا ہے، وہ محمد بن گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تو پہلے احمد تھے، پھر بن گئے۔ یہ تو ابھی تک میں صرف لغوی معنی میں چل رہا تھا، صرف محمد کا لغوی معنی بتایا ہے، اس کی خصوصیت میں جانا ہے، اور دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، صدیوں میں بھی یہ ختم نہیں ہو سکتی، صدیوں میں بھی یہ، کیوں کہ وہ کمال حسن مصطفیٰ ہے، وہ مانے نقص جہاں نہیں، وہاں نقص کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، ان کے کمال کوئی کیسے گن سکتا ہے۔ اب صرف تھوڑا سا تعارف، پہلے بھی وہ محمد تھے، آج بھی محمد ہے، کل بھی محمد ہوں گے، جنت میں بھی محمد ہوں گے۔ محمد تھے، محمد ہیں، محمد رہیں گے۔ زمانہ چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، بگڑتا ہے بگڑ جائے، مرتا ہے مر جائے، کفر میں غرق ہو جائے، وہ محمد تھے، محمد ہے، محمد رہیں گے۔ ان کی تعریف ختم ہونے والی نہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں جو ان کی صحیح معنوں میں تعریف کر سکے۔ صحیح معنوں میں ان کی تعریف صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اور خدا ہمیشہ اپنے یار کی تعریف فرماتا رہے گا۔ کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، کائنات میں جن کو سب سے زیادہ چن لیا وہ انبیاء کرام تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ ان کی روحوں کو، چمکتی ہوئی روحوں کو ساری روحوں سے الگ کیا، اپنے دربار میں بٹھایا۔ سارے نبیوں کی روحیں موجود ہیں، لیکن ایک نورانی صورت آنے والی ہے، اس کا استقبال کروانا ہے ان سے۔ رب فرماتا ہے سارے نبیوں کی روحوں کو سامنے بٹھایا،
اب میں نے اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے یار، اپنے محمد، اپنے احمد نبی کا نور ان کے سامنے بلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ علماء تشریف فرما رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہماری ذرہ نوازی پر یہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ وقت بھی اختتام کو جا رہا ہے، میں بھی اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بس چند ایک منٹ باقی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی کچھ ہم سمیٹ کے آ رہے ہیں یا اللہ رب العزت نے ساری چمکتی روحوں کو جمع فرمایا، سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اللہ نے کس لیے جمع فرمایا، حکم کیا ہے؟ رب فرماتا ہے نہیں، تمہیں کوئی حکم ابھی جاری نہیں کرنا، پہلے تمہیں جلوہ دکھانا ہے۔ یا اللہ تیرے جلوے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تیری رحمت دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تیرے نظارے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تیرے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں تو اپنے جلوے دکھائی چکا ہوں، لیکن جن کے لیے بلایا ہے وہ ابھی آنے ہیں۔ رب اپنے محبوب کو بلاتا ہے اور محمد کا نور جلوہ گر ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے سنو، ان کے لیے تمہیں جمع کیا تھا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ رب تعارف فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا یہ کون ہے تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ تم سے پکا وعدہ لے رہا ہوں، تمہیں رسالت بھی دوں گا، تمہیں عظمت بھی دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم، جس طرح اب آئے ہیں نا تمہارے پاس، پھر یہی آئیں گے اور آ کر تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری رسالت پر مہر لگائیں گے، تمہاری کتاب پر مہر لگائیں گے، اور پھر لوگوں کے سامنے تمہاری گواہی دیں گے۔ جب یہ آ جائیں پھر نبوت ان کی ہوگی، پھر رسالت ان کی ہوگی، پھر شریعت ان کی ہوگی، پھر زمین ان کی ہوگی، پھر آسمان ان کے ہوں گے، پھر ذرہ ذرہ ان کا ہوگا، پھر تعریف ان کی ہوگی، توصیف ان کی ہوگی۔ فرمایا ان کے لیے تمہیں بلایا تھا، ان کی رسالت پر اقرار کرتے ہو نا تم؟ قالوا اقررنا، سب نے عرض کی اللہ اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اقرار تو ہو گیا، اب ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ رسالت کی بات ہے، یہ نبوت کی بات ہے، میرے یار کی تعریف و توصیف کی بات ہے، اس لیے اس گواہی میں مجھے بھی شامل کر لو۔ جب یہ آ جائیں تو پھر تعریف انہی کی ہوگی۔ اب جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب رب فرما رہا ہے کہ جب آ جائیں تو پھر تعریف، پھر زمانہ انہی کا، پھر رسالت، پھر میلاد، تو جو میلاد روکنے والے ہیں یہ پھر کس نبی کی امت ہے؟ نبی تو سارے وہاں جمع تھے، عیسیٰ کی امت ہو، موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہو، یا پھر ابراہیم خلیل اللہ کی امت ہو، پھر بھی نبی وہاں اقرار کر کے آئے، گواہ بن کے آئے، پھر بھی میلاد انہی کا ہوگا۔ ایک شخصیت وہاں نہیں تھی، ایک شخصیت قرآن میں بڑا اس کا چرچا ہے، بڑا نام ہے، اللہ نے بڑی اس کو طاقتیں دی ہیں، اور اپنی طاقت میں وہ گھمنڈ بھی بڑا کرتا ہے، اس کو تکبر بھی بڑا ہے، اس کو غرور بھی بڑا ہے۔ وہی وہاں نہیں تھا جس کا نام ابلیس ہے۔ پھر یہ امت بھی انہی کی ہوگی، پھر ابلیس کی امت ہو سکتی ہے، کسی نبی کی تو کسی نبی کی بھی امت ہو، اس سے تو اقرار لے لیا ہے، اس کو تو گواہ بنا دیا ہے۔ ایک شخصیت نہیں تھی۔ پھر جو میلاد کے منکر ہیں یاد رکھیں، اگر منکر ہیں تو پھر ابلیس ہی منکر تھا اور کوئی منکر نہیں تھا۔ اگر اس کے رشتہ دار ہو تو پھر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، اگر اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں تو پھر آ جاؤ، اس نبی کے میلاد میں آج شامل ہو جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ دنیا میں وہ محمد آ گئے، شروع میں میں نے محمد بتا دیا، اب ذرا آخرت کی طرف چلتے ہیں۔
اور موضوع کے بھی آخرت، تقریر کے بھی آخرت کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ محفل کے اختتام کا وقت بھی ہمارا متعین ہے، تو بندہ اپنی مرضی سے ہی اختتام کی طرف آ جائے، اس سے پہلے کہ تم ہاتھ کھڑے کر دو کہ بس اب ہم نے نہیں سننا، کہیے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ابھی بھی سارا زور نہیں لگایا، پھر کہیے سبحان اللہ، پھر لبیک کا نعرہ لگا دیں، پھر جوش آ جائے گا۔ نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے استاذی گرامی امیر المجاہدین کی قبر انور پر۔ پہلے مولوی گھنٹے دی تقریر کرتا جسے ادھا گھنٹہ ہی کہندا سی سبحان اللہ کو بھیا، سبحان اللہ کو بھیا، پھر بھی لوگ ستے پہ ہوتے سی۔ وہ ایسی روح اس نعرے کے ساتھ ڈال کے گئے ہیں، مولوی چاہے قادر حسین رضوی کا جناب مخالفت کرنے والا ہو، چاہے لبیک کی بھی مخالفت کرنے والا ہو، جب گالا تھک جائے ادھر سے داد نہ آ رہی ہو تو پھر لبیک کی بات کر دیتا ہے، سانس بھی نکل جاتا ہے، عوام بھی جاگ جاتی ہے۔ تو یہ نعرہ ہی ایسا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہاں بچوں میں جان پڑ جاتی ہے، یہاں بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ آئیے پھر آخری بات کی طرف، آخرت میں بھی وہ محمد ہوں گے۔ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، پہلے سے مراد آج کی محفل میں نہیں، اس سے پہلے۔ قیامت کا منظر ہوگا، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اللہ کے دربار کی طرف جائیں گے، سامنے اللہ قہار ہوگا، صفت قہار اس دن رب کی غالب ہوگی، ادھر جہنم کا آگ اور جہنم بھڑک رہی ہوگی، ادھر جہنم ادھر رب کی قہار والی صفت، درمیان میں کہیں گے جائیں تو کدھر جائیں۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، لوگ اتنے حیران ہوں گے، اپنی حیرانی میں ڈوب کر بت کے بت بنے کھڑے ہوں گے۔ رب دیکھے گا یہ تو سختے میں چلے گئے، اپنے پسینے میں ڈوبتے جا رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کے سبب، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی اپنے سینے تک، اور کوئی ڈبکیاں ہی لے رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، حیرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ رب فرمائے گا 50,000 سال کا دن ہے، اس میں حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن لینے والا رب ہے، چند لمحوں میں تو حساب ہو سکتا ہے۔ یہ دن تو میں اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کے لیے بنایا تھا، یہ دن تو میں نے اپنے محبوب کی حمد کے لیے بنایا تھا، یہ دن تو میں نے اتنا لمبا کیا تھا کہ اپنے محبوب کی شان ان کو دکھانی ہے۔ اگر ایسے حیرت میں ڈوبے رہے پھر تعریف کیسے ہوگی؟ رب ان کے دلوں میں القاء فرمائے گا، دل میں ایک بات اتر آئے گی کہ جب دنیا میں ہوتے تھے، جب تمہارا کوئی کام الجھ جاتا تھا، جب تمہارا کوئی کام اڑ جاتا تھا، تمہارا کوئی کام پھنس جاتا تھا، تو کرتے کیا تھے؟ ایک دوسرے کو کہنے لگیں گے جب ہمارا دنیا میں کوئی کام الجھتا تھا، دنیا میں کوئی کام پھنستا تھا، تو ہم کوئی سفارشی تلاش کرتے تھے، کسی سفارشی کو درمیان میں ڈالتے تھے، ہمارا وہ کام ہو جاتا تھا۔ آج بھی بڑا مسئلہ ہے، اور آج جو ہے وہ جان پہ بنی ہوئی ہے، آج سے بڑا مسئلہ تو دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ آج بھی کوئی سفارشی تلاش کرنا چاہیے، جب یہ میٹنگ ہو جائے گی کسی سفارشی کو تلاش کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ سارے جوڑیں گے، پوچھیں گے کون سفارش کرے گا، کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں، ایک دوسرے کو کہیں گے اللہ نے جب اس مخلوق کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اس انسان کی تخلیق کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے دستے قدرت سے آدم کی جسم اقدس کو بنایا
बनाया और आदम का जिस्म बनाकर अपनी तरफ से उसमें रूह फूंकी और फिर उनको ये कमाल दिया कि फरिश्तों के सामने सारे आलम के नाम सिखाकर उनको बतौर उस्ताद पेश कर दिया। फिर फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि मेरे आदम के कदमों में झुक जाओ। सारे फरिश्ते नूरानी पेशानियां उस खाकी आदम के कदमों में रखकर ये बता रहे थे कि अल्लाह ने इनको बड़ी अजमत दी है, अल्लाह ने इनको बड़ी शान दी है। जिनके कदमों में जिब्राइल भी सर रखे हुए हैं, मीकाईल भी सर रखे हुए हैं, इसराफील भी सर रखे हुए हैं, मुल्कल मौत भी जिनके कदमों में सर रखे हुए हैं। इनकी शान और अजमत बड़ी है। जिनको अल्लाह ने इतनी अजमत अता फरमाई है, चलो उनके पास चलते हैं। आज आदम को कहते हैं अब्बा हुजूर इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं, तुम देख भी रहे हो, फिर हमारी सिफारिश क्यों नहीं कर देते? चलते हुए आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे अल्लाह ने बड़ी अजमतें दी हैं, मस्जूद मलाइका बनाया है, हम कितनी मुश्किल में हैं, तुम देख रहे हो, हमारी सिफारिश नहीं कर रहे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगो मैं देख रहा हूँ तुम फंसे हुए हो, तकलीफ में हो, लेकिन आज मुझे अपनी जान की बनी हुई है। इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, ये काम आज मेरा नहीं है। कहेंगे अब्बा हुजूर फिर कहीं इशारा कर दो, हम किसके पास जाए, किधर जाए? वो फरमाएंगे अल्लाह के बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम है, उनके पास चले जाओ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। अजीब सूरत हाल नहीं? अल्लाह ने इल्काब फरमाया कि आज मैंने अपने महबूब की तारीफ़ और शान मुहम्मदी दिखानी है, मोहम्मद बताना है कौन होता है। लेकिन इल्काब फरमाया जाओ आदम के पास, सीधा मोहम्मद के पास जाओ। जब तारीफ़ उनकी दिखानी है, भेजा है आदम के पास, इसलिए कि अगर सीधा मोहम्मद के पास भेज दूँ, एक दूसरे से यही कहेंगे आए इधर थे, अगर आदम के पास जाते काम फिर भी बन जाता, इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जाते काम फिर भी बन जाता, लेकिन हम आ इधर गए। इसलिए रब ने फरमाया सारे दरों से होकर फिर इधर आना है। सारे झुके हुए हैं, सारे, फिर ये जुलूस आगे जा रहा है। आज तो सर उठाकर हम कहते हैं जुलूस में शामिल हो जाओ। आज हम क्या कहते हैं? सर उठाकर जुलूस में शामिल हो जाओ। उस वक्त सर झुके होंगे, पसीने में डूबे हुए, इस गर्मी की शिद्दत में इतना दूर लंबा सफ़र करना पड़ेगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम के पास से होकर आना है। इतना लंबा सफ़र करोगे, उस दिन पता चलेगा कि जुलूस क्या होता है। आज तुम्हें जुलूस का माना समझ नहीं आता, आज 4 कदम नहीं चल सकते हो। नूह अलैहिस्सलाम के पास सारे चलते हुए जाएंगे और अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, तूने रब से ये दुआ की थी, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह रूहे ज़मीन पर एक काफिर भी ना छोड़ना। रब ने उसी वक्त तूफान भेज दिया, सारे काफिरों से ज़मीन को पाक कर दिया। आपकी ज़ुबान से निकला था, सारे काफिरों को मिटा दिया रब ने। आज भी ज़ुबान खोलिए, हमारी सिफारिश कर दे, आपकी ज़ुबान खुलेगी, हम बेचारों का काम बन जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये काम मेरा नहीं है, इज़हाबू इला गैरी। वहाँ से चलते हुए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आएंगे। अल्लाह ने आपको खलील बनाया, तुम अल्लाह के यार हो, ज़रा हमारी सिफारिश कर दो ताकि हमारा बेड़ा पार हो। इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाएंगे मैं खलील ज़रूर हूँ, मैं यार ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी मंजिल ज़रा पीछे है, मुझसे अगली मंजिल पे कोई और यार है और उसका जो है वो मकाम है, इसलिए आज ये काम मेरा नहीं है। अर्ज करेंगे हुजूर फिर भेज दीजिए, किधर जाइए? फरमाया मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ और उन्हें जाकर अर्ज करो कि जब तूर पे जाते थे, अल्लाह से कलाम करते थे, अल्लाह उनकी मानता था, जो बोलते थे रब सुनता था, रब जवाब भी देता था, और जो वो कहते थे रब कर देता था। आज भी वही जुबान खोलिए, उस वक्त तूर पे बोलते थे, आज रब के जलवों में है, एक दफा जुबान खोल दे तुम्हारा काम बन जाएगा। लोग चलते हुए मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, ऐ कलीम अल्लाह के, तूर पे बातें करते रहे हो रब से, आज
آج ایک بات ہمارے لیے بھی کر دے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے طور پہ بات کرنا اور تھی لیکن ان کے جلال میں بات کرنا اور ہے۔ آج رب کی صفت قہار، رب کی غصے والی صفت آج بڑے عروج پر ہے۔ آج یہاں کسی کی مجال نہیں بات کرنے کی۔ ہاں تم اگر جانا چاہتے ہو تو عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں تمہاری سفارش تو کر دیتا لیکن لوگوں نے مجھے خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، کبھی تیسرا خدا کہا، اس لیے مجھے شرم آتی ہے میں رب کے دربار میں جاؤں۔ اور میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، ایک مقام بتاتا ہوں، ایک نام بتاتا ہوں، چلے جاؤ تمہاری سفارش ہو جائے گی۔ عرض کی حضور پھر بھیجئے کدھر جائیے؟ کہا تم چلے جاؤ اللہ کے نبی محمد کے دربار میں، تمہاری مشکل وہیں پہ حل ہوگی۔ یہ سارا جلوس، یہ سارا قافلہ چلتا ہوا آقا دو جہاں کے دربار میں آتا ہے اور آ کر روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، سارے جھکائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تیرے سوا کوئی در بھی نہیں بچا، اب کسی اور در کی طرف نہ ٹورنا، ہمیں ٹھکرانا مت، تیرے در پہ آئے ہیں۔ رسول اللہ مسکرا کے فرمائیں گے میرے غلاموں آ جاؤ، آنا لہا آنا لہا آنا لہا، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں، میں تو اسی انتظار میں ہوں، میں تو کھڑا ہی اس لیے ہوں، تمہیں ہی تو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے آقا اس جلوس کی قیادت کریں گے، یہ سارا جلوس حضور کے پیچھے جا رہا ہوگا اور یہ جلوس چلتا چلتا رب کے دربار کی طرف جانے لگے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں کو ساری رکاوٹیں ہٹا دو، سارے دروازے کھول دو اور سارے رستے صاف کر دو، کیونکہ میرا محبوب آ رہا ہے اور امت کا غمخوار آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہیں دستک دینا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں رکنا پڑے۔ میرا محبوب آج امت کی غمخواری کے لیے آ رہا ہے، میرے آقا جائیں گے، امت روتی ہوئی پیچھے جا رہی ہوگی، اللہ کے دربار میں اپنا امامہ اتاریں گے اور رب کی شان قدرت کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے اور میرا رب جو ہے اس کا جمال جو ہے، اس کا جلال جو ہے وہ جمال میں بدل جائے گا، اس کی صفت قہار جو ہے وہ کرم میں بدل جائے گی، اس کا انتقام جو ہوگا وہ انعام میں بدل جائے گا۔ رب فرمائے گا میرے محبوب ذرا بولیے میں سنوں گا، ذرا مانگیے میں دوں گا، تم چھڑواتے جاؤ میں چھوڑتا جاؤں گا، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ یہ سر آج اٹھانے کے لیے ہے، یہ سر آج جھکانے کے لیے نہیں ہے۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ رب فرمائے گا محبوب یہ سر آج جھکانے کے لیے نہیں ہے، آج جھکانے کے لیے کیونکہ رب نے دنیا میں نازل فرمایا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب جب سارا زمانہ سو جاتا ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، تم ذرا جاگ جایا کرو، پھر میرے دربار میں کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ یہ ساری امت کے رکھوالے تم ہو، ان کے غمخوار تم ہو۔ جب یہ سو جاتی ہے پھر تیرے رب کی قدرت ہوتی ہے اور تیرے رب کے جلوے ہوتے ہیں، ان میں تیرا جمال ہوتا ہے، تیرا حسن ہوتا ہے۔ اے میرے محبوب جب ان راتوں کو جاگو گے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے زمانے سے تمہاری تعریف کروا دوں گا، سارا زمانہ تیرا تعریف کرے گا۔ رب فرمائے گا میرے محبوب کی کرسی ذرا میرے عرش کی دائیں جانب لگا دو۔ جی یہ مولوی کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ کر جا رہا، میں نے کہا ہے نا کہ میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھو، لمبا وقت چاہیے۔ رب فرمائے گا میری کرسی، میرے یار کی کرسی میرے عرش کی دائیں جانب رکھ دو، میرے یار کو وہاں جلوہ گر کر دو۔ فرشتے عرش کی دائیں جانب امام الانبیاء کی کرسی رکھ دیں گے،
یہ محمود کی کرسی ہوگی، رب اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر جلوہ نما ہوگا، اس کا محبوب دائیں جانب عرش کی دائیں جانب کرسی پر ہوگا۔ یہ کیسا خوبصورت سما ہوگا، یہ کیسی خوبصورت محفل ہوگی، یہ کیسے خوبصورت میلاد ہو رہا ہوگا جس میں صدارت خود خدا کر رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی محمد ہے اور سارا عالم ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس وقت رب فرمائے گا آج کسی اور کی تعریف میں نے نہیں سننی، ذرا پہلے آؤ نا ابو بکر، تم دنیا میں میرے محبوب کے نعرے کیسے لگاتے تھے، آؤ عمر تم بھی لگاؤ، میرے محبوب کی شان کیسی بیان کرتے تھے، آؤ عثمان تم بھی آؤ، علی تم بھی آؤ، آؤ آج داتا علی حجویری بھی تعریف کریں گے۔ جب یہ تعریف کر رہے ہوں گے اللہ فرمائے گا وہ بریلی کے رہنے والے احمد رضا کہاں ہے، احمد رضا آؤ، ذرا تم دنیا میں کہتے تھے کہ جب رب کے دربار میں تم جاؤ کوئی احمد رضا کو کہے احمد رضا، اب تعریف کرنے کا مزہ آئے گا، اب تو ذرا وہ پڑھنا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خدا کی قسم جب امام احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہیں گے، ہم جیسے دیوانے جب اس سلام پہ لگے ہوئے تھے دنیا میں پڑھتے تھے، تمہیں پتا ہے آج مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدا ہے، وہ مسجد کے سپیکر میں آ رہی ہو، بندہ گھر میں بیٹھا ہو پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ حضور کے دیوانے جہاں بھی ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا آج میں نے یہ میلاد اس لیے سجایا ہے، دنیا میں بڑے رکاوٹ ڈالنے والے تھے، کوئی منظوری کی بات کرتے تھے، کوئی اوپر والے سپیکر بند کرتے تھے، کوئی گلیاں بند کر دیتے تھے، کوئی روڈ بند کر دیتے تھے کہ محبوب کا میلاد یہاں نہیں ہوگا، کوئی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ آج جس نے رکاوٹ ڈالنی ہے آئے ڈالے، آج روکے، آج میں خود اپنے محبوب کا میلاد لوگوں سے پڑھا رہا ہوں، اپنے محبوب کے جلوے دکھا رہا ہوں، جس کی روکنے کی ہمت ہے آج آ کر روکے۔ اس لیے نہ دنیا میں وہ میلاد رک سکا ہے نہ آخرت میں۔ تو محمد تھے، ہیں، رہیں گے، وہاں بھی محمد، جو نہیں مانتے وہ نہ مانے۔ آخری بات، آخری جملے، کسی کی تعریف ہم کرتے ہیں، یہ شخص بڑا عالم ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ شجاعت کا پیکر ہے، یہ بڑا جوان کڑیل، کئی قسم کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایک وصف کے ساتھ وہ متصف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا محبوب محمد ہے۔ یا اللہ کس میں تعریف کیا ہوا ہے؟ علم میں، یا اللہ تقوی میں، پرہیزگاری میں، جلووں میں، حسن میں، جوانی میں، یا ان کا بڑھاپا تعریف کیا ہوا ہے؟ رب نے فرمایا قید کوئی نہیں، اس لیے کہ کروڑوں سال دنیا زندہ رہے اور ہمیشہ تعریف کرتی رہے اور دن رات اپنی زبان میرے محبوب کی تعریف سے بلند رکھے اور ان کے دل میرے محبوب کی تعریف میں لگے رہے، پھر بھی وہ میرے محبوب کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتی۔ ان کی تعریف کس میں وہ محمد ہے یہ صرف خود خدا ہی کر سکتا ہے، کائنات میں اتنی طاقت ہی نہیں، اس لیے جتنی تمہیں طاقت دی ہے ساری زندگی میرے محبوب کی تعریف کرتے رہو، کل اپنے محبوب کی غلامی میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، کیونکہ دنیا میں تعریف پوری ہوئی نہیں تھی، اب جنت میں بھی میرے محبوب کے جلوے دیکھو تعریفیں کرو۔ ہم دنیا میں بھی تعریف کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی کریں گے، اس لیے وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول ہے، وہ پھول ایسا ہے جس کے قریب کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی نجدی وہ آ ہی نہیں سکتا، ہمیشہ سے مخالفت کر رہے ہیں، وہی پھول خار سے دور ہے۔ یہ 1000 مرتبہ کہتے رہیں پھر بھی محمد کہنا پڑے گا، تعریف ہی ہے، کوئی کانٹا ادھر آ ہی نہیں سکتا، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سارے زمانے کو اجالے دکھا رہے ہیں، لیکن ایسی روشنی جس کے ساتھ دھواں ہو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے،
ان کی روشنی ان کی نورانیت وہ ہے جو دل کو بھا جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ لہٰذا میرے محبوب کی تعریف ساری زندگی کرتے رہو، ایک جملہ نہ کہنا کہ میں نے تعریف کر دی ہے۔ کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، بلکہ آسان لفظوں میں بریلی کے تاجدار کی زبان پر اپنی تقریر کو پورا کر دیتا ہوں۔ حشر تک ڈالیں گے پدیش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔